سر بڑی دفعہ سر کوئی ایسا مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں خون کے چھینٹے گرے ہوتے ہیں یا کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مختلف احوال نا سر. اچھا سر، یہ جاننا کہ یہ کالا جادو ہے، یہ جاننا کہ گھر میں کوئی ایسا ذہنی بیمار ہے جو یہ کرتا ہے، اس کو ایک عام بندہ پرکھنا چاہتا ہے. اور اس لا علمی کی وجہ سے شاہ صاحب کتنے ایسے 2 نمبر پیر ہیں جن کا پورا بزنس چل رہا ہے. تو میں آج چاہ رہا ہوں آپ وہ بزنس بند کروا دیں. قاسم صاحب کو مجھے پٹوائیں گے آپ. یہ سوال پوچھنے کے لیے شاید میں سر کوئی زیادہ مناسب آدمی نہیں ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو میرا عقیدہ ہے سر وہ ایک بہت سمپل ہے سر کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، سر اور میرے رب کا ایک فرمان ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، صحیح، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں فائدہ نہ دینا چاہوں. بے شک. یہ آیت ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک سر. تو میں تو اس کا بڑا فرم بلیور ہوں. میرے ساتھ اگر ایسی چیز پیش آ جائے جو کہ آ جاتی ہے سر تو میرے نزدیک تو اس کا ایک علاج ہے، ٹھیک سر. ایک بلند کہا لگایا جائے. اچھا سر. اور یہ ڈر کے ہے یا سر یہ خوشی سے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. ایسا کہہ کر سر آپ تو خوشی سے لگا دیں. تحقیر کا اچھا سر. اظہار ہے اچھا سر. کہ یہ چیزیں میرے رب کے ہوتے ہوئے میرا کیا بگاڑیں گی، اور اگر میرا رب کوئی نقصان دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے اسے روک نہیں پائے گی، ٹھیک ہے سر. اور اگر میرا رب فائدہ کوئی دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر اسے نہیں روک سکتی. میرا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے. سر باقی ان چیزوں کا وجود ہے اگر ہم علم کے اینگل سے دیکھیں. سر کالا جادو بطور علم یس موجود ہے، لیکن یہ رب کا ہی بنایا ہوا ہے. وہ خالق ہے، سر یہ بھی مخلوق ہے سر کیونکہ اس نے تخلیق کیا ہے. ہر طرح کی تکلیف. ٹھیک سر. تو خالق سے زیادہ پاورفل کبھی ہو نہیں سکتا اس کی کوئی چیز. صحیح جی. تو جب رب میرا موجود ہے تو مجھے ڈر کاہے گا ہے، میں پریشان کیوں ہوں. ٹھیک سر. ٹھیک ہے، تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیا فرق پڑتا. ٹھیک سر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مناسب آدمی نہیں. میں تو یہ جواب دے دوں گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، سر کچھ نہیں ہوتا. سر رب تعالیٰ موجود ہے، حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے سر. اس سلسلے میں لوگ ایک مثال دے دیتے ہیں اچھا ٹھیک سر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا. اگر تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، سر اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، ٹھیک سر. تو پھر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ اس لیے یہ ساری اس طرح کی زندگی تھی کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم ہو جائے. تو یہ بھی ایک مثال تھی ٹھیک ہے سر. کہ اگر کبھی ایسی سچویشن پیش آ جائے جی تو اس کا علاج اور توڑ یہ ہے، سر. وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا. ناصر فلک سر. ٹھیک سر. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اگر آپ کا گمان غالب ہے کہ یہ کوئی کسی نے کالا جادو ہی کر دیا سر تو اس کا علاج موجود ہے، وہ کر ڈالیے خود ہی. سر اور یہ ایک عجیب چیز ہے، ٹھیک سر. ہم ان چیزوں پر تو یقین نہیں کرتے کہ اس طرح سے یہ توڑ لیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. ہم وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک سر. ایک نسبت قائم ہے ہماری امتی کی اور رہنما کی. ٹھیک سر. ہم ان کے پاس دوڑے جاتے ہیں، تو جو علاج بتایا گیا اس کو کر لیں، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
صحیح. فرمان ہے. سر کسی عامل کے پاس وہ کاٹ کروانے کے لیے جانا چاہیے سر؟ میں سر میری تسلی نہیں ہو رہی اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سامنے یہ سچویشن ہو تو میں اپنی بے بسی کو کہاں لے کے جاؤں؟ میں نے تو عرض کیا سر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال ہمارے سامنے ہے, اس کا توڑ بھی ہے, تو اس کی ایکسرسائز کر لیں. ٹھیک سر, اس کو ٹھیک سر.